عاطف بھائی الابرز ایک سوال ہے آپ سے. جی. آپ کی جو پودے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, اس سے میں دیکھ رہا تھا انجیر ہے. انجیر کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب مطلب بہت سارے پھل ہیں, انجیر کی قسم کیوں کھائی گئی قرآن میں, اور بہت سارے ریلیجن میں اس کو کچھ ہاں ویسا اشوتا, مانا بھی یہاں اس میں نے وہاں پر بھی ہندو مت میں بھی ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے, کیونکہ یہ پودا دوسرے پودوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ شاید عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں, لیکن بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے انسان کی رفاقت بھی لمبی. آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے بھائی. یہ ہے جس کو پنجابی میں پھگواڑا بھی کہتے ہیں, جو سنسکرت ہے اس میں اشوتا کہتے ہیں, اور اسی طرح انجیر بھی کہتے ہیں, اور عربی میں تین کہتے ہیں, وتینی وزیتون. اب معاملہ یہ ہے بھائی کہ اس پودے کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم اور حوا کو نکالا گیا تو انہوں نے اسی کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپایا تھا. یعنی وہ جب وہ پھل کھا لیا تو اس کو اس پھل کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں. تو ننگا پن ختم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو پتے استعمال کیے گئے ان کے مطابق وہ انجیر کے پتے تھے. خیر قرآن میں تو خیر اس کی قسم کھائی گئی, لیکن بتایا نہیں گیا کہ کیا وجہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ پودا تھوڑا سا مختلف ہے دوسروں, اس لیے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انجیر کے اوپر پھول آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ہر پھل جو ہوتا ہے اس کا پھول ہوتا ہے, انجیر کا پھول نہیں ہوتا. تو پھر پھول نہیں ہوتا تو پولینیشن کیسے ہوتی ہے بھائی؟ تو پولینیشن ایسے ہوتی ہے وقار کہ یہ جو پھل ہے اس کا, اگر میں دکھا سکوں آپ کو, یہاں پر جو جرمنی میں انجیر ہے نا, اس کے دو پھل آتے ہیں. ایک مارچ میں آتا ہے جو جون جولائی تک پکتا ہے, وہ بڑا پھل ہوتا ہے, اور چونکہ ویدر ویسا نہیں ہوتا نا, تو دوسرا جو پھل ہوتا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں, یہ دسمبر میں. تو اب معاملہ یہ ہے بھائی کہ یہ جو پھل ہے اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اس کے یہاں اس جگہ پر سوراخ ہوتا ہے, اور یہاں سے ایک وسپ یا بھیڑ جو سمجھیں اردو میں جس کو کہتے ہیں تبوڑی, وہ ایک خاص قسم کی, وہ صرف فیمیل ہی اندر جا سکتی ہے, اور صرف وہ جا سکتی ہے, اس میں سے خوشبو نکلتی ہے, اور وہ صرف اس فیمیل جو بھیڑ ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے یا راغب کرتی ہے جو آلریڈی سمجھ لیں کہ فرٹائل ہوتی ہے, جس وہ یوں سمجھے حاملہ ہوتی ہے. وہ اس کے اندر جاتی ہے, جاتے ہوئے یہ اتنا چھوٹا سوراخ ہے کہ اس میں اس کے پر ٹوٹ جاتے ہیں, اینٹناز ٹوٹ جاتے ہیں, وہ اندر چلی جاتی ہے, اور اندر ہی سمجھ لیں اس کی پوری دنیا ہوتی ہے. پھر وہ باہر نہیں نکل سکتی, ظاہر ہے اندر ہی وہ انڈے دیتی ہے. ان انڈوں سے جو انڈے ہیں ان میں سے جو میل نکلتے ہیں اور فیمیل نکلتے ہیں. جو میل ہوتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے, جو فیمیل ہوتے ہیں وہ اندر ہی, ان کی پوری دنیا ظاہر ہے اس کے اندر ہی ہوتی ہے. اور پھر وہ جب وہ فرٹائل ہو جاتی ہیں ان میل پارٹنرز سے, وہ اسی طرح نکل جاتے ہیں, اور وہ دوسرے انجیر کے پھل اس طرح سے بن جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں, اگر آپ اس کو دکھاؤں تو یہ جو آپ جو دیکھیں گے یہ اندر جو ہے, اس میں کتنے سارے وہ جو بھیڑیں ہوں گی ان کے جو میل ہیں وہ مرے ہوئے ہوں گے, جو ان کے اندر جنہوں نے پوری زندگی اپنی ہی گزاری ہوگی. اور اس انداز سے وہ, تو میرے خیال میں اس سے زندگی کا سرکل سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیے نا, یہ تو پھر بس اس کے اندر مر گئے یا بھیڑ مر گئے, لیکن نہیں, ان کی زندگی ہی یہی ہے. یعنی وہ جو سرکل ہے, نہ تو اس انجیر نے ان کو تنگ کیا ہے, نہ انہوں نے انجیر کو تنگ کیا, بلکہ یہ سرکل ہی, ان کی زندگی ہی یہی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر رہنا ہے اور اس کے اندر مرنا ہے. اور اسی طرح وہ جو اڑے گا, جو فیمیل اڑے گی, اس نے کہیں اور جا کے, کہ اس کی اور کوئی زندگی نہیں, اس نے کسی اور انجیر کے اندر جا کے اسی طرح سے اپنا ایک چھوٹی سی دنیا بنانی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل ہے لیکن نان ویج ہے؟ اس لحاظ سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ نان ویج ہے, کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے کسی کی جان گئی بھی ہے کسی کی, یہ کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے. لیکن بہرحال ہندو مت میں اس کو منع نہیں ہے, لیکن اس کو مانا مقدس ہی جاتا ہے, مقدس ہے. ان کے یہاں بھی سیکرڈ ہے, اور مسلمانوں کے یہاں بھی اس کی بڑی ظاہر ہے قسم کھائی ہوئی ہے. اور دیگر مذاہب میں, قدیم جو مصری مذاہب تھے, جو ایجپشن تھا وہ ریلیجن ہے, اس کے اندر بھی جو فرعون مصر کا جو مذاہب تھے, ان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ بہت ہی انسانوں کا ایک سمجھے کہ جو انسانوں کے ساتھ اس کی سفر ہے, انسان نے یقیناً سیکھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ یہ تو مختلف ہے دوسرے پھلوں سے. تو یہ ہے انجیر کی کہانی, ہم نے بہت سنی ہے. ہائے ہائے ہائے, زبردست انجیر کی کہانی ہے.